بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ اول دویم ایڈیشن مکتوب نمبر 53 بار بار پڑھے بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتا ہے، پیر گواہ ہوتا ہے۔ بیت فنا ہونے کے بعد ہوتا ہے، نفی کے بعد ہوتا ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں بھی مانتے ہیں، لباس نورانیت میں بھی مانتے ہیں، لباس محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مانتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے روانہ ہوئے بیت المقدس شریف تک، یہ لباس بشریت تھا۔ جب آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، سواری براق تھی اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ لباس نورانیت تھا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مبارک جلنے لگے، اللہ کے نور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ نور کی انتہا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہیں، اب نور اور بشر کا خود فرق سمجھیں، اب نور اور بشر کو خود سمجھیں۔ نور سے آگے لباس محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ براق اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام سے آگے لباس محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گیا۔ براق کی جگہ رف رف پر بیٹھ گئے۔ سفر یہ تھا کہ محمد سے پوچھتے تھے، رف رف جیسے ایک ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل مانی اس میں بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ٹیبل کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں چل، سفر یہ تھا کہ محمد سے پوچھتے تھے اور محمد بھی درمیان میں نہ تھے۔ یہ حقیقت محمدی کا مقام ہے، حقیقت محمدی کا مقام، یعنی محمد سے پوچھ، محمد درمیان میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا کوئی حقیقت محمدی کا کوئی لباس ہے نہیں، حسن ہی حسن ہے۔ جی، انا احمد بلا میم، میں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو کبھی کبھی بغیر میم کے ہوتا ہوں۔ احد میں میم ڈالو تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اور میم ہٹاؤ تو احد رہ گیا۔ انسان مظہر خدا ہے، انسان اللہ کی پہچان کا نام ہے، بت کا نام نہیں۔ اللہ پاک انسان سے 4,90,000 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے؟ عارف اسے کہتے ہیں جو اللہ سے تحفہ لے لے پھر واپس کر دے۔ اللہ کا دیدار وصال یہ تحفہ ہے، اور یہی موت ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں، ملاقات کا نام ہے، وصال کا نام ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے، موت کی تمنا کرو اگر تم صادق ہو، یعنی سچے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھتا ہوں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ طور، رکو نمبر 4، آیت نمبر 48۔ جس مرید کا تصور شیخ پکا ہو جائے تو اس کی آنکھوں میں اپنے مرشد پاک کی شبی مبارک بن جاتی ہے۔ مرید اپنے مرشد میں فنا ہو جاتا ہے، اور مرشد پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک میں ضم ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، رکو نمبر 14، آیت نمبر 115۔ اصل میں یہ تصور شیخ پیر کا نہیں، اللہ کا ہوتا ہے۔ پیر آئینہ ہے، مرید اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔
مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ندیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را، المؤمن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا، یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نیک بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ معرفت کرتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ صحیح البخاری جلد سوم صفحہ نمبر 569، کتاب الرقاق۔ قرآن پاک میں ہے کہ میں سمیع ہوں، سننے والا، میں علیم ہوں، جاننے والا، میں بصیر ہوں، دیکھنے والا۔ آپ بولیں کہ میری سننے کی طاقت اللہ کی ہے، میرے جاننے کی طاقت یہ اللہ کی ہے، میرے دیکھنے کی طاقت یہ اللہ کی ہے۔ بندے کو اللہ پاک نے دو چیزوں کا خود مختار بنایا ہے، وہ نیک اور بد ہے، باقی اس کے علاوہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ پہلے کافر ہوتا ہے، اس آیت کا منکر ہو جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر، رکو نمبر 3، آیت نمبر 53۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کے پاس جان امانت تھی، اس نے تباہ کر دی۔ نیک اور بد کے لیے 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اصحابہ کرام، اولیاء اللہ کے کندھوں پر قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا۔ یہ نفی کس کی ہے؟ یہ اپنے خیال گمان کی ہے، ورنہ سب کچھ اللہ ہی ہے، غیر ہے ہی نہیں۔ سب کچھ وہی ہے اور کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ تیرے اندر روح کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ تم مطرب ہو، وہ ساز ہے۔ نفس امارہ سے جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو نفس روح میں ضم ہو گیا، اور روح فکر میں ضم ہو گئی، اور فکر معرفت میں ضم ہو گئی، اور معرفت نعمت میں ضم ہو گئی، تو نفس کتنا پاک ہو گیا۔ اب نفس ہر چوٹی پر بیٹھ سکتا ہے۔ نفس جب ہر خواہش سے پاک ہو جاتا ہے تو سوئی کی نوک سے اونٹ گزرنا، اور حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید برسر خارے، من آ قطرہ شبنم بنو کے خار می رقصم۔ اگرچہ شبنم کا قطرہ کانٹے کی نوک پر ٹھہر نہیں سکتا، مگر میں وہ قطرہ شبنم ہوں جو کانٹے کی نوک پر رقص کرتا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرنے کے بعد وجد کی حالت میں آدھ رخ کر کے فرماتے کہ مجھے ملک یمن کی طرف سے نفس رحمان کی خوشبو آتی ہے، یہ اشارہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ باقی یہ سب مقام غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خشک ندی میں تیرنا ہے جس میں پانی نہ ہو۔ چھاتی تو زخمی ہو سکتی ہے، تیرائی نہیں ہو سکتی۔ جب مرید اپنے پیر کا تصور شیخ کرتا ہے تو پہلے جگر خون بناتا تھا، اب نور بنانا شروع ہو گیا۔ خون میں خناس تھا، جب خون نور ہو گیا۔ خون چمڑے، گوشت، ہڈی، مغز میں ہے، جب خون نور ہو گیا تو خناس جل گیا، اور بندے میں عاجزی آ گئی، اور پورا وجود نور ہو گیا۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام کا مقام یعنی صرف اس میں آ گئی، نفس مطمئنہ بن گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی
اور وہ اللہ سے راضی۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، رکو نمبر 2 آیت نمبر 100۔ آگ ہوا پانی مٹی، آگ غصہ، ہوا خواہش، پانی حسد، مٹی عاجزی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شرع مبارک ان سے بنی ہے، انہی کی خواہش کا نام نفس ہے۔ آگ میں غصہ ہے، حرص و ہوس کی آگ، شہوت کی آگ، حسد کی آگ، خواہش کی آگ۔ جب آگ پر تصور شیخ کرنے سے نور ہو جاتا ہے، آگے ہوا ہے، اس میں خواہشات ہے، اس پر تصور شیخ کرنے سے نور ہو جاتا ہے، آگے پانی ہے، اس میں حسد ہے، اس پر تصور شیخ کرنے سے یہ بھی نور ہو جاتا ہے، آگے مٹی ہے، اس میں عاجزی ہے، لیکن خواہش جنت کی ہوتی ہے، اس پر تصور شیخ کرنے سے یہ بھی نور ہو جاتا ہے، تو پورا وجود نور ہو گیا۔ جب مرید کو مرشد پاک نظر آ گئے تو مرید کی اپنی نفی ہو گئی، آگ تابع ہو گئی، نفس کی چھٹی ہو گئی، اور روح جنت میں مشغول ہوتی ہے، اور روح میں نفس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہوا ہے، یعنی ہوا لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ اسی طرح خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ کتنا خطرناک دشمن ہے، اسی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے ساتھ جہاد اصغر ہے اور نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے۔ کافر دشمن نظر آتا ہے لیکن نفس دشمن نظر نہیں آتا اور حملہ کرتا ہے۔ جب یہ تصور شیخ سے نور ہو جاتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے ہیں تو جنت کی قیمت کم ہو گئی۔ آگے پانی میں حسد ہے، حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، تو لعین ہو گیا۔ پھر قابیل نے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا حسد کی وجہ سے۔ جھگڑا تو شہوت کی آگ پر تھا، لیکن قتل حسد کی آگ نے کروا دیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا صدقہ کیوں قبول ہو گیا۔ حسد کتے میں ہوتا ہے، جب مرید تصور شیخ کرتا ہے تو حسد نور ہو جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو جاتی ہے۔ آگے مٹی ہے، اس میں عاجزی ہے، مٹی پر سب لوگ چلتے ہیں، یہ اف تک نہیں کرتی، اس میں خواہش جنت کی ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ نفسانی ہو، شیطانی ہو، ملکانی ہو، رحمانی ہو، یہ نفس ہے، اللہ کے سوا ہے، غیر ہے۔ جب مرید تصور شیخ کرتا ہے تو محویت میں چلا جاتا ہے، تو مرید دیدار سے وصال سے ذات میں پہنچ گیا۔ یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تو ہی تو رہے۔ یہ بقب اللہ کا مقام ہے، عارفین کا مقام ہے، دیدار وصال سے آگے ہے، دیکھا اور نہ دیکھا ایک برابر ہے۔ مومن مرغابی کی طرح ہوتا ہے، جب غوطہ لگایا وہ جہاں ہو گیا، جب اوپر ہے تو یہ جہاں ہو گیا۔ خیال کی فکر کی بادشاہی ہے، باقی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، نعمت یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یہ الگ الگ نہیں۔ باقی شریعت، طریقت کا نچوڑ حقیقت ہے، اور حقیقت کو سمجھنا معرفت ہے، اور حقیقت اور معرفت کا نچوڑ نعمت ہے، اور نعمت توحید ہے۔ جب قلم خشک اور زبان بند ہو جاتی ہے، توحید کے لیے قل هو اللہ احد ہی کافی ہے، 500 کتابوں کی ضرورت نہیں۔ جو قل هو اللہ احد کو سمجھ گیا، یہ سب ایک جماعت ہو گئے۔ فرقے نفس کی پیداوار ہیں، حسد کی پیداوار ہیں۔ حسد کی تعداد ابجد علم میں 72 ہے، اور فرقے بھی 72 ہیں۔ جو حسد میں ہے وہ فرقوں میں ہے، جو حسد سے پاک ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک اللہ ہے، غیر ہے ہی نہیں۔
وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ پارہ نمبر 26 سورہ ذریات رکو نمبر 18 آیت نمبر 21۔ جان میں اللہ ہے، جہان میں اللہ ہے، جان میں اللہ، روح میں اللہ، فکر میں اللہ، معرفت میں اللہ، نعمت میں اللہ، انفسی میں اللہ، معرفت تک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تک، معرفت سے آگے فوقی، یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جس کی حد نہیں۔ جلوے کے اندر جلوہ نظر آنا، تبدیلی مرشد پاک کے تصور سے ہوتی ہے۔ سفید جلوے میں گم ہو چاہتے ہو، سفید جلوے میں گم ہونا چاہتے ہو کہ تبدیلی ہو جائے، مرشد پاک کی شبی مبارک کا خیال کریں۔ سفید جلوہ نظر آتا ہے نا، اس میں مرشد پاک کو دیکھو، رنگ تبدیل ہو جائے گا، رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اس کو دیکھتے جو بھی نظر آیا، پھر چاہتے ہو پھر مرشد پاک کو دیکھو، پھر تبدیل ہو جائے گا۔ اتنے باریک پردے ہیں جیسے پیاز کا باریک پردہ، نظر تو نہیں آتا، لیکن جب مقام تبدیل ہو گیا سب بھی بدل ہو گیا۔ حسن ہی حسن ہے نا، اتنا روشنی ہے جیسے پیاز کا باریک پردہ نظر آتا ہے، چیز تو نظر آتا ہے اس کے نیچے کیا چیزیں ہیں، لیکن جب آپ یہ مرشد کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پہلا سبز تھا بھی یہ دوسرا ہو گیا، زندگی ختم ہو جائے گی، پردے ختم نہیں ہوگی۔ مرشد پاک کے تصور سے ہوتی ہے۔ سفید جلوے کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو مرشد پاک کی شبی مبارک کا خیال کریں، تصور کریں، جلوہ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر چاہتے ہو اور رنگ آ جائے، پھر مرشد پاک کی شبی مبارک کا تصور کریں اور رنگ آ جائے گا۔ عمر ختم ہو جائے گی، جلوے آتے رہیں گے، سالک ہمیشہ مرید رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حد نہیں، اور عارف اس میں گم ہوتا ہے۔ عارف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ضم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی حد نہیں ہے، اللہ اکبر ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی حد نہیں۔ یہ دائمی دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت سے اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن نشان کا ہونا ضروری ہے۔ آئینہ ہوگا تو اپنا چہرہ نظر آئے گا، آئینہ مرشد پاک ہے۔ مرشد پاک فون نمبر ہیں، فون کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرشد پاک کا تصور شیخ فون نمبر ہے، جب بات کرنا ہو کریں۔ مرشد پاک ہر مقام کی چابی ہے، چابی ہوگی تو تالا کھل جائے گا۔ مرشد پاک کے بغیر یہ باریک راز نہیں کھل سکتا۔ یہ راز مرشد کی ایک نگاہ سے یہ تالا کھل جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تو ہی تو رہے۔ باقی نجدی کون ہیں اور کب پیدا ہوئے؟ یہ فتنہ ہے، اس فتنے کے بانی کا نام محمد بن عبد الوہاب۔ 1703 سے لے کر 1792 حکمران خاندان کے بانی محمد ابن المسعود نے 1745 میں عبد الوہاب کے مشن کو آگے بڑھایا، پاکستان میں بھی وہابیت کا پرچار کیا اور بہت سے لوگوں کے ایمان کو خریدا۔ اس فتنے کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اصحاب کرام نے عرض کی، حضور فلاں ملک کے لیے دعا فرمائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سب ملکوں کا نام لے کر دعا فرمائی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجت کے لیے دعا فرمائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجت کے لیے دعا نہیں فرمائی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پوچھنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں ایک فتنہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد الوہاب ہوگا، اگر میں دعا کروں تو فتنہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں دعا نہیں کرتا کیونکہ یہ فتنہ ہو کر رہے گا۔ یہ نجد ریاض کا پرانا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے غصے ہونے سے اللہ غصہ ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ فتح خیبر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک گدھا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی عرض سنتے جائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکین جانور کی عرض سننے کے لیے ٹھہر گئے اور فرمایا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے دادا کی نسل سے خدا نے 60 خر پیدا کیے، ان سب پر اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھ مسکین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمائیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا مستحق بھی ہوں۔ وہ اس طرح کہ میرے دادا کی اولاد میں سوا میرے کوئی باقی نہیں رہا، اور اللہ کے رسولوں میں سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی باقی نہیں رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ عرض سن کر فرمایا، اچھا ہم تمہیں اپنی سواری کے لیے منظور فرماتے ہیں اور تمہارا نام بدل کر ہم یافور رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نمبر 1 معرف الہی، اول آخر ظاہر باطن، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہی معرفت ہے اور سرمایہ ہے، اور یہ بندہ عارف ہو گیا۔ میرا سرمایہ حیات ہے۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، مخاطب کر کے پڑھے سمجھ میں آئے گا۔ الگ الگ لفظ اور آج دوسرا الگ ہے۔ یہ پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نمبر 1 معرف الہی، اول آخر ظاہر باطن، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہی معرفت ہے اور سرمایہ ہے، اور یہ بندہ عارف ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا سرمایہ حیات ہے۔ نمبر 2 عقل سلیم، میرے دین کی اصل ہے، قلب سلیم دل کا نام ہے جو خانہ فکر ہے۔ نمبر 3 محبت الہی، میری زندگی کی اساس ہے اور بنیاد قلب شہید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، شوق عشق ولایت ہے، محویت عارف ہے، اور یہ دائمی زندگی ہے۔ نمبر 4 شوق میری سواری ہے، شوق ہی سب کچھ ہے، شوق ختم سب کچھ ختم، نفس سواری ہے اور روح فکر معرفت سوار ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا ذکر میری سانس اور ساتھی ہے، زندگی سانسوں پر مشتمل ہے، جو سانس غفلت میں نکل گئی عمر کم ہو گئی، اور جو سانس ذکر کے ساتھ نکلے عمر بڑھ گئی۔ نمبر 6 اعتماد میرا خزانہ ہے، یعنی عقیدہ مضبوط ہو، یہ مکان کی بنیاد ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ سب منزلیں ہیں۔ نمبر 7 غم الہی میرا لباس ہے اور ساتھی ہے، غم انبیاء کی غذا ہے اور اولیاء اللہ کا لباس ہے۔
نمبر 8 علم میرا ہتھیار ہے. نمبر 9 صبر میری چادر ہے. نمبر 10 عجز و انکساری خاکساری میرا فخر ہے. خاکساری میرا فخر ہے. نمبر 11 زہد میرا پیشہ ہے تسلیم و رضا ہے. نمبر 12 یقین قلبی میری قوت ہے اور طاقت ہے اخلاص ہے. یقین ادب اور اخلاص ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عشق کی معرفت کی شوق کی یعنی نعمت کی دلیل ہے. فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ بقا باللہ. مرید فنا مرشد میں محبت سے ہوتا ہے. اپنی رضا ختم مرشد کی رضا پر چلیں. مرشد کے رنگ میں رنگ ہو جانا ہی فنا کا نام ہے. مرشد میں فنا ہو گیا فنا فی شیخ ہو گیا. اور فنا فی شیخ کا دوسرا نام فنا فی رسول ہے. تیسرا نام فنا فی اللہ ہے. چوتھا نام بقا باللہ ہو گیا. باقی مقام غریبی میں ملتے ہیں. مرشد میں فنا ہونے کے بعد باقی مقام مفت میں ملتے ہیں. یہ سب دولت تصور شیخ میں ملتی ہے. اور تصور شیخ محبت سے عشق سے شوق سے پیدا ہوتا ہے اور یہ مرشد پاک کی عطا ہوتی ہے. باقی ہم مثال کرتے ہیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مبارک مومن ہے قلب سلیم ہے. روح مبارک نفس مطمئنہ ہے اور نور مبارک فکر مبارک معرفت یہ سب قلب شہید ہے. یہ محمور قلب ہے. اس میں 360 سوراخ ہوتے ہیں. اس دل میں خیر اور شر نہیں ٹھہرتا. یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. بقا باللہ کا مقام ہے. اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ نبی علیہ السلام ہے نہ اولیاء اللہ ہیں. یہ صرف ایک راستہ ہے وہ ہے فنائیت. اور فنا بندہ عشق سے ہوتا ہے. اور مرید جب اپنے پیر میں فنا ہو جاتا ہے پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ضم ہوتے ہیں. نفس روح فکر معرفت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور ہے. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را المؤمن مرات المومن. مومن مومن کا آئینہ ہے. ندیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را المؤمن مرات الرحمن. مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا. صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. جب آئینہ ہوگا تو چہرہ نظر آئے گا. آئینہ مرشد پاک ہیں اور جس کا مرشد نہ ہو وہ کس میں دیکھے گا. دیدار دو میں ہوتا ہے اور وصال ایک میں ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے یہ دیدار ہے. جب اپنا خیال گمان میں اور تو بھی ختم ہو گیا یہ وصال ہو گیا. یہ ہمہ اوست ہو گیا وہی چیز ہو جانا. قطرہ سمندر ہو جانا. محب محبوب ہو جانا. پھر محبوب محبوب پر کیسے قربان ہو جائے. اللہ اور عبداللہ کا پردہ ہٹ گیا. پھر کل جہاں میں یار ہے غیر ہے ہی نہیں. جان میں اللہ جو محب محبوب بن گیا محبوب محبوب پر پھر کیسے قربان ہوگا. پھر یہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک فرماتے ہیں یحبونہم و یحبہم. اللہ ان کا پیارا ہو یہ جی جان میں اللہ جہان میں اللہ. فی انفسی اور الفقی. انفسکم میں جسم میں اللہ. افلا تبصرون میں فکر میں اللہ. معرفت میں اللہ جس کی حد نہیں لا حد ہے. جلوے کے اندر جلوہ
درشن کرنا، رنگ تبدیل کرنا، جلوے کے اندر مشک پاک کا تصور کرنا، مشک پاک کی شبی مبارک کا خیال کرنا۔ پہلے جلوے کا رنگ زرد ہوگا، بعد میں سیاہ ہو جائے گا، یہ سیاہ جلوہ ذات کا جلوہ ہے، باقی بندہ ہمیشہ مرید رہے گا۔ اللہ اللہ اکبر ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، باقی بندہ اللہ کے خیال میں خیال ہو جاتا ہے، جب اللہ کا پتہ مل جاتا ہے تو اپنا پتہ بھول گیا۔ سب کچھ وہی ہے اور کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے طفیل اللہ نے عطا کیا ہے۔ انسان کو جو عزت ملی ہے، انبیاء علیہ السلام کو، اصحاب کرام کو، اہل بیت کو، آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا نا، ہوگا۔ جی یہ حضور پاک صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے طفیل اللہ نے عطا کیا ہے۔ انسان کو جو عزت ملی، انبیاء علیہ السلام کو، اصحاب کرام علیہ رضی اللہ اجمعین کو، رضوان اللہ علیہم کو، اہل بیت کو، اولیاء اللہ کو، عارفین کو جو مقام عطا کیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ جی وہ اس طرح کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اذان دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ جب مجھ میں روح پھونک دی تو سامنے عرش پر، جنت کی دیواروں پر، دروازوں پر، حوروں کی آنکھوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کا واسطہ اللہ پاک کو دے دیا اور اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہیں تو جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں ہوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا۔ جیسے ہی پیدا ہوئیں ویسے ہی بڑی ہو گئیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام خواب سے جاگے تو اماں ہوا رضی اللہ عنہا سامنے کھڑی تھیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہوا ہے، یہ تیری بیوی ہے، لیکن اس کا مہر ہے 10 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یہ تیری بیوی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح 10 بار درود پاک پڑھنے پر ہوا۔ 11 پڑھنے کو 10 بھی آیا ہے، لیکن 11 نقیب التفسیر میں 11 آیا ہے۔ صحیح کو لفظ کو 10 اردو میں بھی لکھا ہوا نا، کہیں لکھا اردو میں نہیں لکھا، بس یہ سمجھ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام خواب سے جاگے تو اماں ہوا رضی اللہ عنہا سامنے کھڑی تھیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہوا ہے، یہ تیری بیوی ہے، لیکن اس کا مہر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یہ تیری بیوی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح 11 بار درود پاک پڑھنے پر ہوا۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ پاک نے اپنی ذات کے نور سے جدا کیا۔ ہم جب پڑھتے ہیں نور من نور اللہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ پاک کی ذات کے نور سے ہے اور سب نوروں کا سردار ہے۔ اس لیے سردار ہے کہ معراج کی رات مقام نورانیت کی انتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مبارک جلنے لگے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو آپ علیہ السلام کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب نوروں کا سردار ہے۔
سب نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں۔ جب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا، 1,06,70,000 نوری سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں داخل ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت سے نوازا کہ 10,000 فرشتے دائیں، 10,000 فرشتے بائیں، 10,000 فرشتے آگے، 10,000 فرشتے پیچھے طواف کرتے تھے۔ جب اماں حوا سلام اللہ علیہ کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا تو یہی عزت اماں حوا رضی اللہ عنہ کو عطا کر دی۔ جب شیش علیہ السلام میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گیا تو شیش علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی وجہ سے خوشبو آتی تھی۔ جب آگے ادریس علیہ السلام سے آگے نوح علیہ السلام میں داخل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے کشتی تیر گئی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک داخل ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے نمرود کی آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ جب آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک داخل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو ان کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکت کی وجہ سے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب آگے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ پھر جب یہ نور مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جدھر سے گزرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے بت گر جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نبیوں کا فرزند کہتے ہیں۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذبیحوں کا فرزند کہتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وقت۔ وہ اس طرح کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے منت مانی تھی کہ جب میرے 10 لڑکے ہو جائیں تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ تو ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھا کہ آپ کو آواز آئی کہ اپنی منت پوری کرو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جاگے تو سب بیٹوں کو جمع کیا اور سب کے نام لکھ کر قرآن دازی کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پھر نیت کی کہ میں قرآن دازی کروں گا کہ ایک پرچی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام اور دوسری پرچی پر 10 سرخ اونٹ لکھ دیے۔ یہ قرآن دازی دوبارہ کی گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک آ گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شفقت گوارا نہ کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قربان کریں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کیوں کر قربان ہوتے کہ آپ کے پاس تو نور مبارک کی امانت تھی۔ اس لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 10 بار قرآن اندازی کی، آخری بار سرخ اونٹوں کا نام آ گیا۔ اس طرح 100 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جان کے صدقے میں قربان کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی تو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی خواہش مند تھیں، اور جب یہ نور مبارک حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو گیا تو وہ سب نیک بیویاں خاموش ہو گئیں۔ یہ ساری برکتیں رحمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تھیں۔ باقی ماں تو بہت ہوتی ہیں مگر اماں حضور کوئی ہوتی ہیں۔ نبی کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے، بدعت نہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مسلمان، مومن، اولیاء اللہ، انبیاء اور بندہ عارف بن جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مشرک نہیں، مومن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سب ایک ہیں. قوم نسل نہیں، تقویٰ ہے، اور تقویٰ خوف کا نہ ہو، شوق کا ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس فتویٰ نہیں، تقویٰ ہے. کینچی نہیں، سوئی ہے. جس طرح پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نسب کیا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ بیٹا سیال کا، سیال بیٹا پٹھان کا، پٹھان بیٹا کھرل کا. فقیری میں ذات خاندان نہیں، نسبت ہے. روح امر ربی ہے، اللہ سے ہے، اور اس جہاں میں حشر نسبت کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک نسبت کو سلامت رکھے، آمین. نسبت کیا ہے؟ فنائیت ہے، اور بندہ فنا عشق سے ہوتا ہے. اور نفس کی، روح کی فکر، معرفت کا علاج تصور شیخ ہے، اور تصور شیخ عشق سے ہوتا ہے. تصور شیخ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. باقی عارف ہمہ اوست کا نعرہ کیوں مارتا ہے؟ عارف درست سمجھ جاتا ہے. عارف تصور شیخ سے بن جاتا ہے. جب عارف تصور شیخ کرتا ہے، نفس روح، اور روح نور، اور نور معرفت، اور معرفت نعمت ہو جاتی ہے. تو معرفت نعمت ہے، اور نعمت توحید ہے، اور یہ ہمہ اوست ہے. باقی عارف مکمل انسان بن گیا، اور انسان سب الہامی کتابوں کی ماں ہے. تو اللہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، انسان نور ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک بھی قسم کھا کے کہتا ہے کہ انسان بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ پاک اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے. انسان غائب ہو جاتا ہے اور باقی اللہ رہ جاتا ہے. جس طرح قرآن پاک نور ہے، زیر بھی نور ہے، زبر بھی نور ہے، پیش بھی نور ہے. پورا قرآن پاک نور ہے. لیکن قرآن پاک میں فرعون، نمرود کا نام بھی ہے، اور خیر اور شر دونوں ہیں. لیکن پھر بھی قرآن پاک نور ہے. ہر لفظ کی نیکی ملتی ہے. باقی روح بھی ایک ہے، نفس بھی ایک ہے. آپ جو کردار ادا کرو گے، اسی کے نام سے پکارے جاؤ گے. جو گدائی در پہ مرشد کی کرے وہ شاہ ہو، بندہ درگاہ ہو تب صاحب درگاہ ہو. مفتی فتویٰ لگائے تو جواب میں اپنے سر کو مرشد پاک کے قدموں میں رکھیں. علم عقل ہے، عشق نقل ہے، اور محمد کو محمد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہو یا عشق کہو، ایک ہی بات ہے. عشق فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل کے سامنے سر نہیں جھکاتا. عشق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی مفتی کے پاس فتویٰ ہے، عارف کے پاس تقویٰ ہے. باقی عقل دین کی بنیاد ہے. شریعت میں عقل ہے، طریقت میں عقل کا نام عشق ہے، محبت ہے. حقیقت میں عقل کا نام عاشق ہو گیا، محبت کرنے والا. معرفت میں عقل کا نام معشوق ہو گیا، یعنی جس سے محبت کی جائے. یعنی یار کی پہچان ہی معرفت ہے، اور نعمت توحید ہے، یعنی ذات ہے. ان سب راستوں میں عقل کا کام ہے. یہ سب راستے ایک ہیں، الگ الگ نہیں. جب دماغ عقل خراب ہو جائے گی تو معرفت کی پہچان کیسے کرے گی؟ عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو قبول ہے، اور عارف اپنی حقیقت کے مطابق بیان کرتا ہے تو قبول ہے. باقی اللہ والوں کے محب اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. باقی ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، کھائے گا نہیں. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے. زندگی کی سند موت ہے.
زندگی موت کی امانت ہے اور موت زندگی کی ضمانت ہے۔ حیات دائمی ہے، یہ سند ہے جو موت سے پہلے مر جاتا ہے پھر وہ زمین کے نیچے نہیں بلکہ زمین کے اوپر اور دونوں جہانوں میں ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دور لمبر كتاب أنا ده الخلق لنا أدريش إذا مسلمي شيء لا أنا ده باقی سوالنا تقولي بس يتذكر وقتيش باقی عارف اللہ کی ذات میں ایسے فنا بقا ہوتا ہے کہ عارف کے آنے جانے کا راستے کو ملائکہ کسی مخلوق کو پتہ نہیں ہوتا اور آنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو عارف کے نام سے قیامت تک چلتا رہے گا۔ کسے کسے خضر علیہ السلام الیاسو علیہ السلام سانو بھی کچھ بخرا ملیا اپنے مرشد پاسوں۔ یہ ہمارا سب کا شعر ہے، موجب زبان ہے۔ کسی کو کسی سے ملا ہے، کسی کو حضرت خضر علیہ السلام، کسی کو حضرت الیاس علیہ السلام سے، ہم کو بھی کچھ حصہ ملا ہے اپنے مرشد پاک سے۔ وہاں کو جا کی لگن ہے، جا کو جا کی لگن ہے، واہ کو واہ کا رام، جو جس میں فنا ہے وہی اس کا خدا ہے۔ یہ بندہ عارف ہو گیا اور اللہ عارف کو بقا باللہ کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والے کو 5 لباس عطا کر دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ کامل ہو جاتا ہے۔ لباس یہ ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، نعمت۔ یہ پڑھو پھر یہ کام کرو۔ جسم کا لباس کپڑے، روح کا لباس جسم، نور کا لباس روح، معرفت کا لباس نور، ذات کا لباس معرفت ہے، جس سے اللہ پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد پاک راضی ہو جائیں۔ پھر یہ پردے اللہ پاک ہٹا دیتا ہے اور دیدار اور وصال کروا دیتا ہے۔ الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سری۔ شریعت میرا قول ہے، طریقت میرا فعل ہے، حقیقت میرا حال ہے، معرفت میری پہچان ہے، معرفت نعمت ہے اور نعمت توحید ہے۔ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، حال، پہچان یہ اللہ تک رسائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں سب ہوں کامل ہے، جس میں 4 ہوں 4 کا مالک ہے، جس میں 3 ہوں 3 کا مالک ہے، جس میں 2 ہوں 2 کا مالک ہے، جس میں 1 ہو 1 کا مالک ہے، جس میں 1 بھی نہ ہو وہ مال مویشی جانوروں ڈانگروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ باقی عارف تصور شیخ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، پھر عارف کو 5 لباس عطا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے سے یہ مقام عارف کو عطا ہو جاتے ہیں اور عارف اللہ کی ذات میں ضم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ میں ہمیشہ لکھا بھی ہے، ابھی اس میں یہ لکھا ہے سورۃ توبہ میں 100 نمبر آیات ہے، اس میں سورۃ توبہ ترجمہ اور آگا پیشانی لومڑی کسان دا مہاجرین و انسان دا صحابہ و آگا کسان چی دا دوی پھر بھی یہ بخا ڈول کری وی چی تابعین دی خدا تعالی دا دوی سخا رضی دی اور دوی دا خدا تعالی دا دوی سخا رضی دی اور دا دوی دا خدا تعالی سخا رضی دی۔ صفحہ نمبر 2 دا لوبے دا لوہائی دا یعنی مطلب ہے نا یہ جو قرآن پاک میں ہے سورۃ مہاجرین و انسان اور اتباع والے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اچھا اور یہ دیکھو یہ اہل سنت و جماعت ہے اتباع والے۔ ابھی اتباع والے
جو ہے وہ یہ کیوں اللہ ان سے اتباع والے سے بھی راضی ہے، آج کیا مت تک راضی ہے کہ یہ نیک اصحابوں کا، اصحاب اکرام کا، نیک لوگوں کا جن سے اللہ خوش ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پر جو تب تابعین دی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ ابھی یہ پشتو ترجمہ ہے نا، یہ نقیب التفسیر ہے، حضور غوث پاک کا بھی ہے اور غوث پاک کے خلیفے کا، وہ اولاد میں سے تھا نقیب التفسیر، جو جسے لکھا نقیب التفسیر، اس کا حسن نام ہے، اور اس غوث پاک کا اولاد بھی ہے، یہ دونوں مشترک ہے۔ غوث پاک کا تفسیر بھی اسی میں ہے، بسم اللہ شریف کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے پشتو زبان میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس بات پر احادیث و سرا لکا سرنگا چے علیہ السلام مبارک فرمائی خیر قرونی قرنی ثم چشمے کر کے صحیح آجا صحیح قرن ثم الذین یرفونہم ثم الذین یعلونہم رواہ الشیخان البخاری والمسلم ترجمہ دیر دا زمانو دا زمانی حلق دی، حضور پر فرماتے ہیں سب سے اچھے لوگ میرے زمانے میں جو ہے وہ لوگ جو ہے نا اچھے ہیں۔ اچھا وہ اصحاب اکرام ہے، یا دا حقی کسان دی چی دا دوی سارا متصل وی، پھر وہ لوگ ہے جو ان کے ساتھ متصل ہے، یک چی تابعین دی، تابعین جو ہے، یا حقی کسان دی چی دا دوی سارا متصل دی، چی تابعین دی، یعنی جو تابعین ہے۔ یا علیہ الصلوۃ مبارک سارا فرمائی مولا یہ مولانا روم علیہ رحمت اللہ لکھا ہے جلد دویم کے اندر، توبہ لمن رانی او راء من رانی او راء من راء یا من رانی۔ ترجمہ ہاگا کسان لرا دی ہاگو کسان لرا دی خوشحالی دوی چیزب زیلی دلیم، ان لوگوں کی خوشحالی ہو، خوشی ہو جس نے مجھے دیکھا، چھ اصحاب دی جو اصحاب ہے، وہاں وہ کسان دی خوشحالی دی بھی چھ صحابی لی دلی دی، پھر ان لوگوں کو خوشی ہے جنہوں نے اصحابوں کو دیکھا، چھ تابعین دی وہ لوگ تابعین ہے، وہاں وہ کسان لرا دی خوشحالی بھی چھ تابعین لی دلی بھی چھ تابعین دی۔ وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لا تمس النار مسلما وراني أو راء من رانی رواد ترمیزی ترجمہ اور مسا کے ہاگا مسلمان چی زی لیدلے اچھا لیدلے بیا یم چی اصحابان دی و هغه څوک چې اور مسانا کی چې زما اصحاب یې لیدلی وي چې تابعین دي۔ مصنف د نقیب التفسیر شریف وایي که محترمیونو نه تاسې دا ګورئ دي څلور امامانو ټول په هغو زمانو کې تېر سوي دي چې علیه صلات وسلام مبارک خیرو تا ویلی دی اور زیری دا خوشحالی دی، زیر ہے یعنی خوشخبری، اچھا پشتو میں زیر کہتے ہیں، خوشحالی بیان کیا ہے نا، زیر دا خوشحالی بکڑی دی نو تاسے و تاریخ تا دا دوی اگرے مثلا حضرت ابو حنیفہ صاحب سیدنا امام اعظم مبارک چھے دا پیدائش یہ کوفہ شریفہ کے ہجری 80 کے یعنی اور میرا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا یہ جو اہل سنت و جماعت ہے نا یہ سارا فیض اس کو اللہ نے عطا کیا، یہ اہل سنت و جماعت ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، پورا تو ختم نہیں کر سکتا، لیکن موٹی باتیں آپ کو میں نے بتایا۔ ابھی جو ہے نا یہ انس پشتو میں نے پھوٹا بتا دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے نا یہ صفحہ نمبر ہے نقیب التفسیر صفحہ 133 لمبڑے ٹھوک، پہلا نمبر جلد ہے، پہلا نمبر جلد ہے۔ اچھا یہ بیان کر کے نا پھر جو ہے نا یہ
بچے شو کتاب مثلا شرف یہ جو 231 لکھا دویم کر دیں یا 232 یہ بہت زبردست بات ہو گیا تو ہماری ہونے نہیں کیا یہ جو یہ آپ کے پاس ہے سر Anas Pakul. ایک سیکنڈ یہ آپ حیران ہو جائے گا مولانا روم علیہ رحمت نے کون سا کام کیا الحمدللہ میں نے کتابوں میں لکھا ہے پورا یہ جو ہے نا یہاں سے شروع کرو وہ جو تمیزی وہ جو نیچے والا ہے نا یہ آیات یہاں لکھا ہے یہ اوپر سے شروع کرو وہ بھی آپ بتا دو یہ اس کا حوالہ یہ ترکیب تفسیر میں ہے یہ اوپر سے شروع کرو اوپر شیر شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثنوی شریف ہے جلد اول ہے مثنوی شریف مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول صفحہ نمبر 233 33 ہے گفت توبہ من رانی مصطفیٰ والذی یبصر لمن وجہی یرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے ہے جس نے مجھے دیکھا اور جو اس کو دیکھے جس نے میرا چہرہ مبارک دیکھا چون چراغ نور شمع را کشید ہر کے دید آرا یقین آ شمع دید جب چراغ نے شمع کی روشنی حاصل کر لی جس نے اس کو دیکھا یقیناً اس نے شمع کو دیکھا ہم چنیتا سچ چراغ ارنقل شد دیدن آخر لقائے اصل بود اسی طرح اگر وہ 100 چراغوں میں منتقل ہوئی آخری کا دیکھنا اصل کی ملاقات تھی جیسے یہ اس میں روشنی آ گیا اس میں 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 کوئی فرق ہے فنا ہونا شرط ہے فنا ہونا شرط ہے فنا ہونا شرط ہے ہاں پھر اس میں فرمایا وہ شرع کے اندر بھی لکھ دیا جو پہلا جو دیکھے وہ آخر ایک ہی برابر ہے لیکن وہ پشتوں میں ہے چلو اس کو چھوڑ دو مطلب آپ سمجھ گیا آگے جو خواہ از نور پسیم بستا تو آ ہیچ فرقے نیس خواہ از شمع داں خواہ آخری روشنی سے تو وہ لے کوئی فرق نہیں خواہ شمع سے سمجھ لے خواہ نور از اولین بستا بجا خواہ از نور پسی فرقے مداں خواہ پہلے والے سے تو دل و جان سے روشنی لے خواہ آخری روشنی سے کوئی فرق نہ سمجھ خواہ بھی نور از چراغ آخری خواہ بھی نور از شمع غابری یہ پنجم کے اندر بھی ہے سب کے اندر میں نے لکھا ہے یہ نہیں کہ یہ ہے مکمل ہے لیکن یہ حوالہ بہت مضبوط مل گیا حوالہ بہت مضبوط
خواہ روشنی آخری چراغ کی دیکھے، خواہ اس کی روشنی گزرے ہوں کی سمجھ. نیچے نا اس کے اندر من رانی حدیث شریف ہے. طوبی لمن رانی او رعا بی من رعانی، خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. صحابہ رضوان اللہ علیہم میں بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. چون چراغے جو چراغ شمع سے روشن ہوا ہے، اس چراغ کو دیکھنا گویا کہ شمع کو دیکھنا ہے. سچ چراغ بیت میں اگرچہ چند واسطے بھی ہوں تو نور اصل سے ہی حاصل ہوا ہے. لہذا شیخ طریقت سے بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت ہے. خواہ غیر ذکر جو روشنی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس سے فیض حاصل کرنا اصل ہی سے فیض حاصل کرنا ہے. غابرین غابر کی جمع بمانے گزشتہ و آئندہ یہاں گزشتہ کے معنی میں ہے. سمجھ گئے اس بات کو؟ ختم ہو گیا. آگے نیچے ادھر ختم نہیں، اس کو نیچے دیکھو. حضور نیچے ختم ہو گیا. ایسا کرو. اب ادھر ہے یہ ختم ہے. ادھر لکھا ہوا تو ہے خوشبو میں نہیں بات وہ ختم تو ہو گیا. میرا مطلب آگے اور نہ ہو. نہ یہ ہے نا. اچھا یہ جو یہ ہے نا پڑھ لیا نا. یہ رہے بس یہاں ختم. پھر یہ یہ جو جنت میں درخت ہے نا اس کا وہ بات لکھا ہے. اس کا نام ہے طوبا. یہ جو اس کو کہتے ہیں یہ طوبا جو ہے نا یہ حبشی زبان میں ہے. تو یہ جو ہے نا حبشی طوبا وہ جو ہے نا یہ خوشخبری وہ سب جنتیوں کو سایہ کرے گا. سارے یہ بہت زبردست بات آپ نے مکمل کر دیا. اس حدیث کا معنی ہے کہ تمہارے رب کی تمہارے سے زمانہ میں خوشبو میں ہیں، آگاہ اور ان سے وابستہ ہو جاؤ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی خوشبوئی اس زمانے میں آگے بڑی ہے. یہ اور بات ہے. سمجھ گیا؟ وہ مکمل ہو گیا. بشکل شیخ دید مصطفیٰ رہا، دید مصطفیٰ رہا بلکہ خدا رہا. مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ خدا کو دیکھا. تین لفظوں میں ہم نے آپ کو صفا کر دیا. یہ مثنوی شریف کا خیال کرو. ایسا دین کا چوروں نے اس میں گڑبڑ کیا کہ کیا بتاؤ. اچھا یہ اس میں ہے 1,26,660 شعر ہے اور ابھی بازار میں جو نکلے ہیں اچھا اس میں صرف 129 شعر ہے. صرف 129. پھر ہم نے واپس کر دی. بس ظالم کا بچوں دین کا چھوڑ دے کو. یہ بہت خیال کیا کرو. بات سے کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے. کتاب لینا چاہتے ہو پہلے دیکھو یہ لکھا کس نے ہے. جو محبت والا نے لکھا وہ تو بالکل برحق ہے. تصوف والا ہو تو وہ ہمارا جیسا فرماتے ہیں بہترین مرشد اچھا کتاب ہے. اچھا کتاب بہترین مرشد ہے. وہ بدترین دشمن ہے اگر خراب کتاب تم نے پڑھا. تیرا روح کو بھی جلا دے گا. تیرا روح کو بھی جلا دے گا. یعنی وہ کتاب پڑھو جس میں معرفت ہو. جس میں معرفت. تو پھر
وہ بہت اچھا علوم ہے وہ یہ پڑھے گا یہ کیا ادھر اس میں سے حوالہ دیکھے گا جی یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آیا نا جی حضور چلو پھر بھول گیا آپ کو سمجھ آیا میرا بات جی 231 ہاں 231 پہ 231 یہ والی جی حضور 231 تو نہیں جو بھی 232 33 233 میں بھی نہیں ہے جب تک اول ہے نا 233 ہاں 200 یہ آپ جو ہے نا یہ جو وہ اس کے اندر جو ہے نا ادھر اس کے اندر وہ حوالہ لکھ لو کہ اس کا حوالہ اس میں موجود ہے اس کتاب کے اندر نقیب التفسیر میں بسم اللہ الرحیم دعا بندہ نس پڑھو بندہ نیست ہے اللہ ہست ہے بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے وہ سلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے آمین ثم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما کل دی بھلا کل دی خیر فرما کل دی بھلا کل دی خیر فرما مسافروں کا سفر آسان فرما قرضداروں کا قرض ادا فرما قرضداروں کا قرض ادا فرما بیماروں کو شفا کلی عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے روزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما یا العالمین شر شیطان سے بچا شر نفسانی سے بچا شر انسانی سے بچا ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما آفات نگہانی سے بچا ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ان کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا یا العالمین ہم سب قابل رحم ہیں ہماری سب کی حال پر رحم کر فرما ہماری امتحان نہ فرما یا العالمین جس طرح ہمیں پہچانتے اس طرح اپنی پہچان عطا فرما یا العالمین وہ بستگانی سلسلہ جان جہاں پر ہے سب کے حال پر رحم کر فرما دین دنیا میں ترقی عطا فرما لاج و فرد عطا فرما اتحاد عطا فرما خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد محمد و محمود و مصطفیٰ مدد رائے پنچن پاک چار یار نبی ببرکت ہم ارواح اولیاء مدد اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان لا كل شيء قدیر ولا قدرت وبكل شيء علم اللہم انا نعوذ بک من شر النفس من شر كل دعوة انت اخذ من ناصیتها الا ربی علی صراط مستقیم اچھا یہ جو ہے نا سورۃ توبہ کا 16 نمبر آیات جو ہے نا مہاجرین و انصار و اتباع والے اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی یہ جو ہے نا سب سے اوپر یہ لکھا ہے یہ تفسیر کے اندر پھر جو ان کا خوب تشریف فرمایا کہ پہلا اصحاب کرام ہے پھر تابعین ہے پھر تبع تابعین ہے یہ کتنا گہرا بات ہے یہ سب کو شمار کیا ہے آخری قیامت تک یہ بغیر حساب بغیر کتاب کے ہیں سبحان اللہ بلکہ اللہ کی ولی بن گئے نا اللہ کے ولی حضور پاس خوشخبری ہے اس وقت جس نے مجھے دیکھا پھر اس کو ہے جو اس کو کسی نے دیکھا جو اس کو ہے جو اس کو دیکھا پھر اس کو اس نے دیکھا کتنا گہرا بات خوشخبری پھر وہ یہ قرآن پاک ہو گیا اور یہ حدیث مبارک ترمذی شریف سے لکھا ہوا یہ اس کا حوالہ بھی لکھ لیجیے جو اس کتنا نمبر پیج ہے 133 یہ نقیب التفسیر 133 پن ہے تمہارا جی ماشاء اللہ عربی کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه کتنا بڑی بات ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں یہ کتنا مولانا روم نے کام کیا اور یہ بند کتاب پڑھا رہا
133 کو چک سے سمجھ گیا یہ یہاں تک بات ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.